اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں یہ مدینہ کے سارے لوگ منافق ہیں، جائیے حدیث کی ساری کتابیں چھان ماری، مجھے ایک اور رسول اللہ کا لا کے بتا دیجئے کہ اس میں رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، کہا ہے کسی کو؟ شاید آپ کے ذہن میں عبداللہ بن ابی کا نام تو آ ہی گیا نا، حضور محمد رسول اللہ کو تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے تو اس قدر پردہ رکھا کہ ان کا بیٹا آیا کہ میرے بابا جیسے تھے، اللہ کے رسول آپ کو تو پتا ہے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں، اپنا کرتا عنایت کر دیجئے، کفن اس میں دے دوں شاید جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو رحمت للعالمین نے وہ اپنا کرتا بھی دے، پردہ چاک نہیں کیا کہ منافق ہے اس کے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں، یہ تو اسفل السافلین کے اندر نہیں کہا، بلکہ پھر آیا وہ کہنے لگا کہ حضور میری ایک درخواست، بڑا مومن آدمی تھا وہ، میرے تو ابا ہے نا، بخشے نہیں جائیں گے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو یہ بخشے جائیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے چلے گئے، آیات نازل ہو گئی، اے رسول اس کے لیے دعا مانگ یا نہ مانگ ہم اسے نہیں بخشیں گے، یہ منافق۔ اس طرح یہ نام باہر آیا، کیا محمد رسول اللہ نے بتایا؟ علم یقین تو ان کے پاس تھا نا، جب رسول اللہ کو کسی کو منافق، کسی کو مشرک، کسی کو کافر، کسی کو فلاں اور فلاں کہنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے اجازت؟ ہمارے پاس وہی آتی، ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ چلو وہ تو رسول اللہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تو آپ نے سنا ہے، بڑے اہم صحابہ میں سے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر حضرت یمان جو کہ حضرت حذیفہ کے والد محترم ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو غلطی ہو گئی، حضرت حذیفہ کے دیکھتے دیکھتے مسلمانوں نے انہیں اپنی تلواروں پہ لیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے باپ کو اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا؟ غم کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون تھا جو تسلی دے سکتا؟ آپ آئے اس غم کو جانتے ہوئے، کہا کہ حذیفہ میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ دکھ کتنا زیادہ ہے، تیرے بابا اگر کفار کے ہاتھوں شہید ہوتے تیرا سر فخر سے تن جاتا، لیکن آج تجھے اس کا دکھ ہے کہ تیرے اپنے ہی بھائیوں نے تیرے بابا کو تیرے سامنے شہید کر دیا، مجھے پتا ہے تجھے اس کا دکھ ہے۔ حذیفہ یہ ابو بکر، یہ عمر فاروق، عثمان بن عفان، یہ طلحہ، یہ سارے یہ علی میرے دوست ہیں، ذاتی دوست، تو میرا ذاتی دوست، لیکن تو دیکھ آج تک میں نے کار نبوت میں کسی کو کبھی شریک نہیں کیا، نبوت کے معاملات کی کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی، اگر تجھے میں اپنا ہمراز بنا لوں تو یہ غم تو بھول جائے گا؟ نبوت کے معاملے میں ہمراز؟ بادشاہ کھل گئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بلا میری بھی ہستی کہ اگر میں کار نبوت کے اندر ہمراز بنا دیا جاؤں، آقا مجھے بنا یہ احساس مل سکتا؟ کہاں تو سنو، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں مدینہ منورہ کی حدود کے اندر کے یہ رہنے والے لوگ منافق ہیں، اللہ نے مجھے خبر دے دی، جبریل امین ابھی سب بتا کر گئے، ہمراز بنا دیا گیا۔ جائیے حدیث کی ساری کتابیں چھان ماریے، مغازی کی ایک ایک کتاب کو ٹٹول ماریے، تاریخ کے کونے کونے کو چھان ماریے، کہیں حذیفہ بن یمان نے بتایا کسی کو کہ مجھے رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو منافق ہے؟ وہ تو علمی یقینی تھا کہ نہیں؟ کبھی انہوں نے بھی کہا ہے؟ میری زبان دراز ہر وقت ہوتی رہتی ہے، جب میں منبر پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے مخالف فرقے کو
کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، وہ علم یقینی کے باوجود کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کبھی کسی کو کہا؟ بلکہ ایک قصہ سنیے، سیرت کا ایک چیپٹر پڑھانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آ گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہو چکا تھا، جس پہ کہہ دیا کرتے منافق کی نماز جنازہ نہیں ہو، اور پتہ چل چکا تھا کہ حضرت حذیفہ کو ہمراز بنایا گیا ہے منافقین کے ناموں میں، بلکہ صحابہ تو انہیں ہمراز رسول کا حق پکارتے تھے، پھر حذیفہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، ہمراز رسول کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ہمراز رسول، یار میں تجھ سے ایک اہم سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے تیسرے دن جا کے یہ پوچھتے، یار میں تجھ سے ایک بڑا ہی اہم سوال پوچھنے آیا ہوں۔ پہلے ہمت نہیں تھی رسول اللہ کی موجودگی میں، اب حوصلہ ہوا ہے تجھ سے ایک سوال پوچھنا، پوچھو۔ ہمراز رسول یہ بتاؤ کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون منافق ہے؟ حضرت حذیفہ ہنسے اور کہا کہ بھولے بادشاہ، مجھے ہمراز رسول کہتے ہو اور کہتے ہو کہ راز اگل دوں؟ ہم راز اگل دیا کرتے ہیں، کیسے انسان ہو تم؟ جو خبردار آج کے بعد مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ راز کا دفاع بھی تو کرنا تھا نا۔ حضرت عمر کو ڈانٹا، نہیں بتاؤں۔ حضرت عمر بھی بڑے ذہین انسان تھے، کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے۔ حذیفہ دیکھ یار، وہ تمہیں رسول اللہ نے منع کیا تھا نا کہ نام نہ بتانا۔ ہاں مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا جس سے راز نکلے، خبردار میں نام نہیں بتاؤں گا۔ نہیں، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، عدد بتانے سے تو منع نہیں نہ کیا تھا، گنتی میں کتنے ہیں یہ تو بتانے سے منع نہیں نہ کیا۔ کہاں یہ نہیں منع؟ اچھا تو گن کے دل ہی میں سوچ کون کون ہیں، دل ہی دل میں بتا، سوچ گن لے کتنے ہیں، مجھے صرف عدد بتا دے کہ اس وقت زندہ منافق مدینہ منورہ کی حدود میں کتنے۔ انہوں نے سوچا، ان کا 28، اس وقت جو زندہ ہیں باقی ہیں وہ 28 ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق کیا کرتے ہیں کہ مدینے کی حدود میں کوئی مر جاتا تو فوراً بھاگے ہوئے آتے حذیفہ، اور یار چلیں دونوں جا کے نا فلاں جو فوت ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر آئیں۔ وہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جس کو پتا ہوگا وہ نہیں نہ پڑھے گا۔ اب حضرت حذیفہ نے تو نہیں پڑھنی تھی، جس کا وہ انکار کرے کہ ہم باقی 27 رہ گئے، باقی 26 رہ گئے، باقی 25 رہ گئے، حتیٰ کہ 11 سال کا تقریباً عرصہ، 10.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اپنی شہادت سے 3 ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ 28واں آدمی بھی مر گیا، اور حضرت حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار تب کیا تو سجدے میں گر گئے، دیر تک سسکیوں سے روتے رہے، اور یہ جملے ان کی زبان پہ تھے کہ عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں۔ وہ اس آج میں چلتے رہے کہ کہیں عمر تیرا نام تو منافقوں میں نہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی یہ تلاش کرتی رہی، اپنا محاسبہ کرتی رہی کہ میرا نام تو منافقوں کی فہرست میں نہیں آ گیا۔ ہم دوسروں کے نام تو تلاش کر لیتے ہیں، اپنے نام کو تلاش کرنے سے۔ یہ جو بتایا گیا تھا فلاں منافق ہوتا ہے، فلاں مشرک ہوتا ہے، فلاں کافر ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ دوسروں کو تانے دو، وہ اس لیے تھا کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کے بارے میں جانو کہ نفاق کی روک تو نہیں لگ گیا۔ آج داڑھی مونڈی ہے کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کی ہے، داڑھی کاٹی ہے، تو ابھی گناہ ہے، لیکن گناہ پر بتانے کے باوجود اصرار کیا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، داڑھی ہی کاٹی ہے، نقاب ہی اٹھایا ہے، تو یہ فسق۔ لیکن اگر دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں، جو معاشرہ کہتا ہے، جو سوسائٹی کہتی ہے، جس کو بہتر سمجھا ویسا کر لیا، تو یہ کفر ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، چلو وہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے،
جس نے اس طرح کا رستہ اختیار کیا اس نے شرک کر دیا۔ عمل ایک ہی ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی گناہ کبیرہ اور کوئی صغیرہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اندر کی نیت اس کام کو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ بناتی۔ وہ آپ نے حضرت حنظلہ کا نام سنا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ایک دن بالکل پاگلوں کی طرح گلیوں کے اندر بھاگ رہے ہیں، یا ایھا الناس قد نافق حنظلہ، ایھا الناس قد نافق حنظلہ، گلیوں میں پکارتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، ہائے لوگو حنظلہ منافق ہو گیا، ہائے لوگو حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روکا کہ حنظلہ خدا کا خوف کرو، کیا کہتے ہو، کیا اقرار کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے روتے ہوئے، خدا کی قسم جب نبی کے دربار میں ہوتا ہوں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی، لگتا ہے کہ کوئی نفاق کی بیماری رہتی۔ کبھی ہم نے بھی سوچا، کبھی ہم نے بھی سوچا آج داڑھی منڈی ہے، نفاق کی بیماری تو نہیں لگ گئی، کوئی شرک تو نہیں کرنے لگا، کہیں کفر میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں میں فسق تو نہیں کرنے لگا، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہیں اندھا کر کے تو نہیں اٹھا دیا جاؤں گا، کہ کتاب اللہ کی نعمت مجھ سے چھین تو نہ جائے گی۔ کبھی اس میں بھی غور کیا آپ نے؟ میں اس غور کرنے کے لیے اس طرح کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات آج میں اپنی گفتگو کو ابھی بند کرتا ہوں، لیکن ایک لمحے کی خاموشی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے کو یہیں پر بیٹھے کریں، سوچئے کہ کیا آپ اس میں سے کسی ایک میں ملوث ہیں کہ نہیں، متقی ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، یا خدا نہ خواستہ عاصی ہو گئے ہیں، فاسق، کافر، مشرک، منافق، طاغوت، فاجر، کون سی کیفیت ہو گئی؟ اگر کوئی منفی ہے تو اپنے اللہ سے ابھی یہیں پر معافی مانگیں۔ کون جانے کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، میں چاہتا تو آپ کو کہتا گھر جا کے کر، گھر جا کے بھی کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں وہ کب وفا کر جائے، تو ابھی ابھی فیصلے کر لیجئے کہ آئندہ زندگی متقی اور مومن کی گزارنی ہے یا کیسی گزارنی ہے، اپنے بارے میں پہلے انالیسس کر لیجئے۔ میں خاموش ہوتا ہوں، بسم اللہ، کہ فیصلوں میں تقویت عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، دل کا سرور بنا،